بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات النبی میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ کی عبارت اور عقیدہ کی پہلی شق حقیقت موت کا ورود بیان ہو چکا ہے۔ اب دوسری شق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل شہداء حیات برزخیہ عطا ہوئی، تو اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 3 طریقے ہیں اس بات حیات کے۔ پہلا طریقہ بے دلالہ، عبارت النص سے جیسے مشہور ہے حیات شہداء ثابت ہے، اور دلالت النص سے حیات الانبیاء ثابت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم حیات شہداء کی حقیقت جانیں گے کہ حیات شہداء کی حقیقت کیا ہے۔ جو چیز عبارت النص سے ثابت ہوگی وہی چیز دلالت النص سے ثابت ہوگی، تو اس لیے سب سے پہلے حیات الشہداء کیا ہے یہ معلوم ہو جائے تو حیات الانبیاء خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 6 پر ایک اصول لکھا ہے آپ کے ہاں، قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر جب بسند صحیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلہ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اس کی بات مردود ہوگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی قابل اخذ ہوگی۔ یہ عبارت دیکھیے، یہ ہے مولانا سرفراز خان صفدر، کتاب کا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کہ جب کسی آیت کی تفسیر کس سے ثابت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے مقابلہ میں بڑے سے بڑے مفسر کی بات بھی مردود ہوگی اور آپ کی بات قابل اخذ ہوگی۔ ایک اس کے بعد نمبر 2 لکھا ہے اصول دین یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرے، ان الفاظ کی تفسیر جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر بیان کی سند تسلیم کرے، اور اس کی تفسیر اور عملی تعبیر جو صحابہ نے سکھائی اور امت کا اس پر اجماع ہوا ہے سند تسلیم کرے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر قرآن کے الفاظ کو من جانب اللہ ہونے کا
اعتراف تو کرے مگر ان الفاظ کی تفسیر اپنی من پسند کرے، اور وہ بھی ایسی ہو جو نہ تو نبی کریم علیہ السلام نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ اس پر اجماع امت ہوا، بلکہ تینوں کے مخالف ہو، تو یہ عمل زندقہ ہے اور ایسا کرنے والا زندیق ہے۔ یہ ہے اللہ یار خان چکڑالوی، کتاب ہے حیات النبی۔ یہ اس کو گیلا کر کے لو۔ تو اصول آپ کے سامنے آ گیا ان حضرات کی طرف سے، مولانا سرفراز خان اور اللہ یار خان چکڑالوی، کہ سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم کی تفسیر کس سے لی جائے گی؟ ان کے بقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد کس سے؟ صحابہ سے۔ اب ایک معنی جو صحابہ سے مروی ہے، اگر آدمی وہ تو تسلیم نہ کرے اور اپنی طرف سے قرآن کریم کا معنی مفہوم بیان کرے تو وہ کرنے والا زندیق ہوگا۔ یہ فتویٰ بھی ہے مولانا اللہ یار خان چکڑالوی، جو ان للڑوں سب کا بڑا باب ہے اور سب اس کے مرید ہیں۔ بس یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، اور انشاءاللہ 1 گھنٹے سے بھی کم میں پورا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبارت النص۔ اس کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین۔ ہاں بولو شابش، بولو گے میرے ساتھ؟ قرآن، نبی کریم علیہ السلام، صحابہ، تابعین اور تمام مفسرین۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ شہید کی حیات روحانی فی الجنہ ہے۔ اس بات پر متفق ہیں کہ شہید کی حیات روحانی فل، شابش بولو، روحانی فل، اس جسد عنصری کی حیات نہیں، وہ حیات روحانی ہے، اور ارواح ان کی قسمیں ہیں جنت میں۔ بس ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، کتاب یہ کاغذوں میں سب کچھ لکھا ہے، میں نے صرف سمجھانا ہے، لازمی نہیں کہ میں ہر عبارت پڑھوں، میں نے بات سمجھا کے چھوڑ دینا ہے۔ ہاں میں نے کیا کہا؟ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تمام مسلمہ مفسرین متفق ہیں کہ حیات الشہداء کیا ہے؟ روحانی فل جنہ۔ اس جسد کی حیات نہیں ہے، اس جسم کے لحاظ سے شہید بھی میت ہے اور اس لحاظ سے وہ زندہ نہیں، ان کی حیات ہے ارواح کی، اور ہے بھی فی الجنہ، ارواح جنت میں ہیں، قیامت تک ان کی ارواح ان ابدان کے ساتھ آئیں گی بھی نہیں ان کے اندر، اور وہ جو موت سے کیفیت پیدا ہو گئی تھی قیامت تک وہ کیفیت شہید میں بھی رہے گی۔ شہید کی بھی نہ روح جسم میں ہوگی اور نہ جسم کے ساتھ تعلق تصرف ہوگا۔ بس اتنی بات ہے کہ اس پر قرآن کریم بھی احادیث تقریباً 40 کے قریب احادیث یہ آپ کے پاس لکھی ہے، یہ اور صحابہ کے کافی سارے اقوال ہیں، وہ بھی آپ کے پاس جہاں موجود ہیں اقوال صحابہ، وہ بھی تابعین بھی اور تمام اجلہ مفسرین
وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شہداء کی حیات کا مطلب ہے ان کی ارواح جنت میں ہیں، قیامت تک ان کے ابدان میں نہیں آئیں گی، اور اجساد مدفونہ فی القبور، ان میں ارواح داخل بھی نہیں اور ارواح کا تعلق تصرف بھی نہیں ہے۔ موت کا معنی شہید میں بھی برقرار ہے، حیات دوسری قسم کی ہے، نہ کہ حیات دنیاوی۔ بس اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ حیات شہداء کا نام لیں گے کہ شہید زندہ، نبی زندہ۔ پہلے آپ یہاں بریک لگائیں، اسیشن یہاں قائم ہو کہ پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ شہید کی زندگی کون سی ہے، اس کے بعد سمجھ آئے گی حیات الانبیاء۔ اس لیے ڈنڈی لگانے کی ضرورت نہیں، پہلے جو آپ کی بنیاد ہے اور جس پر آپ پوری عمارت کھڑی کر رہے ہیں وہ حیات شہداء ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ وہ حیات شہداء ہے، اس پہ تمہاری ساری عمارت ہے۔ تو پہلے اس کی ذرا ہم تحقیق کریں گے کہ حیات الشہداء کا معنی کیا ہے۔ جب حیات الشہداء کی بات حل ہو جائے تو اب حیات الانبیاء آسان ہے، حیات النبی آسان ہے۔ اب جناب کاغذوں کی طرف بالکل فی الحال نہیں دیکھنا، جو میں بول رہا ہوں بس وہی۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب ذرا بات سمجھ لیجیے، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مت کہو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں اموات اے ہم اموات، کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء اے ہم احیاء، ہم احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے لیکن لا تشعرون، اس کی میں پہلے ترجمہ میں وضاحت کر بھی چکا ہوں لیکن پھر کر رہا ہوں۔ لیکن لا تشعرون، اللہ نے فرمایا لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ شعور کس چیز کا نام ہے؟ ادراک الحواس۔ شعور کس چیز کا نام ہے؟ ادراک الحواس۔ ادراک الحواس کیا ہے؟ 5 حاسے۔ انسان 5 چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ کوئی چیز چکھ کر پتہ لگتا ہے میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیا ہے، کڑوا ہے، اور کچھ چیزیں سونگھ کر بدبودار ہے، خوشبودار ہے، بو کیا ہے، کچھ چیزیں ٹٹول کر نرم ہے، سخت ہے، کیا ہے، کچھ چیزیں سن کر، کچھ چیزیں دیکھ کر، ایسا ہے نہیں؟ تو انسان کے ادراک کے کتنے حواس ہیں؟ 5۔ اور شعور کس کو کہتے ہیں؟ ادراک الحواس۔ ادراک الحواس، حواس کا ادراک، یہ ہے جناب شعور۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ لیکن لا تشعرون، شہید زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ کیا معنی؟ ان کی زندگی حواس خمسہ سے معلوم ہو سکتی نہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، حواس خمسہ سے معلوم ہو سکتی نہیں۔ یہ جو ہے لیکن لا تشعرون، یہ جملہ احیاء ان کی خود وضاحت کر رہا ہے۔ لیکن لا تشعرون والا جملہ احیاء ان کے لیے مفسر ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں،
یہاں شبہ پڑ سکتا تھا کہ دنیا والی زندگی، اس جسم والی زندگی، فرمایا نہیں، بل احیاء ولکن لا، یہ لاکن آتا ہے للاستدراک، جہاں بھی آئے کچھ نہ کچھ مولویوں کو جہنم میں لے جاتا ہے، لیکن جہاں بھی آئے کچھ نہ کچھ ملا کو جہنم میں ساتھ، جیسے جہاں آیا لیکن لا تشعرون، اور دوسرے لیکن ولکن رسول اللہ، وہاں پر بھی لیکن آئے اور پورے ٹبر کو جہنم میں لے گیا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کئی ٹبروں کو جہنم میں لے گیا، اور جہاں پر بھی کیا آیا لیکن پتہ نہیں آپ کا ذوق نہیں جا کیا ہے، روزہ مجھے بھی ہے، صرف آپ کو نہیں ہے، آپ بنے بیٹھے ہیں چودھری، میں 5 منٹ میں بھی سارے سبق پڑھا سکتا ہوں، میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے، اس لیے ساتھ ساتھ بولتے ہیں، نہیں تو کام گڑبڑ ہوگا۔ ہاں بھئی چودھری بن کے نہ بیٹھو، اور ایسے شور ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، جو چیز میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، شور کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن لا تشعرون، ایک اور مقام پہ بھی آیا لیکن، شابش، ما کان اللہ لیطلعکم ولکن اللہ، ادھر بھی بہت سارے مولویوں کو لیکن جہنم میں لے گیا۔ میں نے کہا لیکن جہاں بھی آتا ہے کافی جہنم کا سامان بناتا ہے، اب کہ جہاں پر بھی آیا لیکن للاستدراک، ازالہ شبہ، یا یہی شبہ تھا کہ بل احیاء، زندہ ہیں، ادھر فرمایا نہیں، جسم والی حیات، فرمایا نہیں، وہ حیات ایسی ہے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، لیکن لا تشعرون حیاتہم، وہ حیات ایسی ہے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ تو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جملہ لیکن لا تشعرون احیاء ان کی تفسیر ہے، اور احیاء ان کی وضاحت کر دی کہ اس احیاء ان سے متبادر یہ تھا کہ اس جسم زندہ ہے، جسد انصری، لیکن نے آ کے بتا دیا نہیں بھائی جسد انصری والی حیات نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، محسوس ہے، تو اس کی حیات بھی محسوس ہے، یہ حواس خمسہ سے معلوم ہو سکتی ہے، اور وہ حیات ہے روحانی، جس طرح روح کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس روحانی حیات کا احساس اور معلومات بھی حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن لا تشعرون یہ دلیل بن کے آیا کہ وہ حیات جسد انصری کی نہیں بلکہ وہ حیات کس کی ہے، روح کی ہے۔ کوئی آپ سمجھے یا نہیں؟ اب میرا یہ دعویٰ، یہ میرا فہم نہیں، تقریباً سب مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، آگے عبارتیں آئیں گی آپ فٹ کرتے جائیں۔ اسی پر لیکن لا تشعرون پر علامہ بیضاوی اس عبارت لایا تنبیہ، بس ٹھیک ہے عبارت تمہیں یاد ہے لیکن کیا ہے، تنبیہ، تنبیہ کا کیا معنی؟ یہ جملہ بتا رہا ہے، لیکن لا تشعرون والا جملہ بتا رہا ہے کہ ان حیاتہم لیست بالجسد، کہ شہیدوں کی زندگی جسد انصری کی زندگی نہیں ہے۔ کون سا جملہ بتا رہا ہے؟ کون سا شابش، کون سا بتلا رہا ہے؟ لیکن لا یہ جملہ بتا رہا ہے۔ کون کہتا ہے؟ بیضاوی۔ یہ جملہ بتا رہے، وہی تقریر آ گئی یا نہیں؟ میں نے کہا کہ احیاء ان میں شبہ پڑ سکتا تھا کہ جسد انصری کی حیات، لیکن اللہ نے فرمایا لیکن لا تشعرون، وہ حیات ایسی ہے جو تمہارے شعور سے بالا تر، شعور ادراک الحواس
یعنی وہ حیات ایسی ہے جو محسوس بالحواس نہیں اور غیر محسوس ہے. محسوس بالحیات وہی حیات ہو سکتی ہے جو محسوس جسم والی ہو اور محسوس جسد جسد عنصری ہے. تو لیکن میں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ حیات نہ محسوس جسم کی ہے نہ حیات وہ محسوس ہے، بلکہ وہ حیات غیر محسوس ہے اور وہ ادراک حواس سے بالا تر ہے. جس طرح روح غیر محسوس ہے اسی طرح وہ حیات روحانی بھی غیر محسوس اور لیکن لا تشعرون کے جملے کے تحت ہے. اسی پر حضرت نانوتوی کو جانتے ہو؟ حضرت نانوتوی نے یہی جملہ لکھا لیکن لا تشعرون، اور فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا. اب ذرا سمجھنا، قرآن نے شہید کو زندہ کہا. عجب 42 صفحہ تقریباً 46، عجب 42. قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے. جسم شہید کا مردہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نانوتوی. حضرت نانوتوی وہ بھی لیکن لا تشعرون کا یہی معنی سمجھا ہے کہ ان کی حیات اس بدن والی نہیں اور یہ بدن کیا ہے؟ میت. نمبر 3 مولانا ادریس کاندلوی کتاب علم الکلام اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا اور یہی جملہ لیکن لا تشعرون کی وجہ سے فرماتے ہیں مگر جسم شہید کا مردہ ہے. جسم شہید کا کیا ہے؟ مردہ. نمبر 3 امیر علی ملی آبادی، اس نے بھی امیر علی حنفی جس کی مواہب الرحمان ہے، اردو میں اتنی بڑی تفسیر نہ کسی نے پہلے لکھی ہے نہ بعد میں لکھے گا. مواہب الرحمان ایک اتنی جلد ہے، اتنی ایک جلد، 30 جلدوں میں ایک جلد اتنی ہے. اردو تفاسیر میں سب سے بڑی تفسیر ہے اور یہ عین الہدایت کا، ہدایہ کا بھی مصنف ہے، عین الہدایہ. اس نے بھی لیکن لا تشعرون پر یہی بات لکھی. ابو حیان الاندلسی اس نے بھی یہی کہا ولیکن لا تشعرون کا یہی مفہوم بیان کیا احیاء دون اجسادہم. بس میں نے صرف اپنا فام پر ماخذ پیش کرنا تھا. آگے چلو. تو پہلی آیت حیات شہداء میں لیکن لا تشعرون، گویا لا تشعرون احیاء ان کی کیا بن گئی؟ تفسیر. تو اللہ نے حیات کی خود وضاحت کر دی. اب آیا سورت آل عمران، اس میں فرمایا لا تحسبن الذین، کہ ان کو خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتا مردے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تنوین دونوں، اموات کی بھی احیاء کی بھی. وہاں پر ایک زائد جملہ آیا جو لیکن لا تشعرون کی بھی وضاحت بن گیا. لا تشعرون بھی واضح تھا اور وہاں عند ربہم یرزقون، وہاں ایک زائد جملہ آیا عند ربہم. آپ کی توجہ ہے نا؟ لیکن لا تشعرون کس کی وضاحت کر رہا تھا؟ احیاء ان کی. کس کی؟ احیاء ان کی. وہ حیات جسم والی، وہ حیات کون سی ہے؟ روح والی، روحانی. پھر اس میں کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون. یہ لیکن لا تشعرون کی وضاحت ہے. آگے تفسیر ہے.
کہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتی ہے، اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا ابہام ہوتا تھا کہ عند ربہم یرزقون کا کیا معنی؟ عند ربہم یرزقون نے بھی لیکن لا تشعرون کو پکا کیا کہ وہ اس جسم والی حیات نہیں، وہ حیات ہے عند الرب، اور رزق بھی ہے عند الرب، حیات بھی ہے عند الرب، رزق بھی ہے عند الرب۔ اب وہ کیا ہے؟ دو مقام قرآن کے، ایک سورہ یاسین، حبیب نجار کو قتل کیا گیا، اس کا وجود ظالموں کے قدموں کے نیچے روندا گیا، اس کی آنتیں باہر نکل گئیں اور وہ پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ۔ اب دیکھیں کی عند ربہم یرزقون کا محل خود قرآن نے بیان کیا، عند الرب کا کیا معنی؟ الجنہ۔ عند الرب کا کیا معنی؟ اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ شہید کی حیات روحانی فل جنہ، اور بابا بالکل سو رہا ہے، او لال ٹوپی والا بابا۔ بابا فوت تو نہیں ہو گیا؟ ہاں خیال کرو، شیطان ہوتا تو بند ہے رمضان میں، لیکن رسی تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ ہاں بھائی چلو میری طرف دیکھو، یہ بات آپ ترتیب بھول جائیں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں احیاء ان کی تفسیر لاکن لا تشعرون میں بتا دیا جسم والی زندگی روحانی ہے، پھر لاکن لا تشعرون ہے کہاں؟ عند ربہم یرزقون، وہ بتایا یہ جہاں اس جہان کی نہیں ہے، عند الرب۔ اب بھی تھوڑا سا ابہام تھا، عند الرب کا کیا معنی؟ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ لدخل الجنہ۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو کہ سب سے پہلے قرآن یہ بات کرتا ہے کہ شہید کی حیات روحانی فی الجنہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس کی جسم جو تھا وہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، مقبور فی انطاکیہ، اس کی قبر انطاکیہ شہر میں بنی، اس کا جسم زمین کے اندر تھا، اور اللہ نے کس کو فرمایا کہ لدخل الجنہ؟ کس کو فرمایا؟ روح کو۔ اور دوسرا مقام ہے حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں، پاؤں میں میخیں، سینے پر پتھر، اور سامنے فرعون اور اس کی ساری فوج۔ تو فرعون نے کہا کہ اب بھی وہابیوں والا مسئلہ چھوڑ دے، یہ مماتیوں والا مسئلہ چھوڑ دے، اب بھی حضرت موسیٰ کی بات چھوڑ دے، تو وہ مکان دیکھ ادھر، وہی تیرا محل ہے۔ تو حضرت آسیہ نے دوسری طرف رخ کیا اور وہاں ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ سورہ تحریم ہے، کون سی ہے؟ رب ابن لی، اے میرے پروردگار، ابن لی مجھے بنا دے، عندک اپنے پاس، بیتن فی الجنہ گھر، کس میں؟ معلوم ہوتا ہے شہید کے لیے، یہ بھی شہید ہے حضرت آسیہ، وہ بھی شہید ہے حبیب نجار۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ شہید کے لیے عند اللہ یا عند الرب کا معنی ہے بیتن فی الجنہ، کی لدخل الجنہ۔ بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر دی
پہلا میرا دعویٰ تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید کی حیات جسد کی نہیں بلکہ روحانی فل جنہ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کی حدیث رسول، ویسے میں حوالہ دیتا ہوں 35 احادیث کا، ہیں زیادہ، آپ کے پاس لکھی ہیں وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ 35 احادیث صحیح الاسانید، کڑی سندوں والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی حقیقت کو واضح کر رہی ہے جن کے مجموعے کا نام تواتر، اور علامہ ابو حیان الاندلسی نے کہا متواتر، شاہ عبد العزیز نے کہا متواتر، مولانا ادریس کاندھلوی نے کہا متواتر، امام راضی نے کہا متواتر، اور ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں متواتر۔ متواتر احادیث، اس میں یہی ہے کہ شہید کی حیات کا معنی یہ ہے کہ روحانی فی الجنہ، شہید کی زندگی روحانی فی الجنہ۔ سب صحابہ میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ شہید کی حیات کا معنی قتل چونکہ جسم سے زندہ بھی، ایک حدیث نہیں، ایک آیت نہیں جس میں یہ مضمون ہو کہ شہید کی حیات اس بدن انصری کی حیات ہے۔ اس پر 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں، ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی نہیں، 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول بھی نہیں کہ شہید کی زندگی اس بدن کی زندگی ہے، جسم کی زندگی ہے، بلکہ اس سے آگے چلو ابن جریر سے لے کے نانوتوی صاحب تک سب مفسرین اور علماء امت بھی متفق ہیں کہ شہید کی روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق بھی نہیں، اور شہید کی حیات اس بدن کی حیات ہرگز نہیں، شہید کی حیات روحانی فی الجنہ ہے۔ سب مفسرین نے یہ لکھا۔ تو یہ بنیاد بنانی ہے، یہ ہماری بنیاد کے پہلے یہ متعین کرو شہید کی زندگی، باقی آگے چلتی ہے۔ اب یہاں پوچھتے ہیں وہ جو مبتدا خبر والے متحققین نے، الشہداء احیاء، الشہداء مبتدا احیاء خبر ہے۔ اب وہاں کہاں گئی مبتدا خبر؟ کہتے ہیں خبر مبتدا سے جدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جسم ادھر پڑے اور ارواح کدھر ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے میں نے جواب دیا تھا۔ اچھا چلو دیکھو، سوال و جواب بعد میں، اب دیکھیں جی۔ اچھا ایک اور فائدہ سمجھ لیں، اس مقام پر تمام مفسرین، تمام حتیٰ کہ بابا سیوطی، حتیٰ کہ سیوطی بابا تک، سب کے سب 3 روایتیں ان آیات کی تفسیر میں پیش کریں گے۔ 3 میں سے یا تینوں کر دیں گے یا ایک، وہ آگے آ رہی ہے۔ ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود، وہ مستقل پڑھتے ہیں مسلم سے۔ دوسرا حدیث ابن عباس،
ابو داؤد مسند احمد مشکات سے، اور تیسرا حدیث جابر بن عبداللہ، جابر بن شابج بولو، جابر بن عبداللہ. کتنی؟ 3 حدیثیں. جتنے مفسرین ہیں سب کے سب، اور ایک چوتھی چیز پیش کر رہے ہیں، قول حسن بصری کا قول، یہ انشاءاللہ بھی آ جائے گا. تو حدیث ابن، دیکھیں نا میری طرف ذرا توجہ فرمائیں. میں نے کیا کہا کہ ان 2 آیات کی تفسیر میں ابن جریر سے لے کر جلالین تک سب کے سب مفسرین جو تفسیر بھی اٹھاؤ گے، آپ کو یہ جو 3 روایتیں ہیں، ابن مسعود کی، ابن عباس کی ابھی آتی ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی، ان 3 میں بعض مفسرین تینوں ذکر کر دیتے ہیں، بعض ان میں سے ایک ذکر کر دیں گے، لیکن ان آیات کی تفسیر میں یہ ضرور آپ کو ملیں گی. ایک حدیث ہے نسمۃ المومن والی، وہ بھی ابن کثیر وغیرہ جہاں اسی کی تفسیر میں لے آیا، وہ اس میں مستقل ابحاث ہیں. تو اجلہ تمام مفسرین. پھر ایک اور فائدہ سمجھ لو کہ بعض مفسرین نے تفسیروں میں صرف اکتفا بالاحادیث کیا، لمبی بات نہیں کی. ان آیات کی تفسیر میں یہ حدیثیں لائے. اور بعض نے آگے تبصرہ کیا. جن حضرات نے تبصرہ کیا ہے تو انہوں نے صراحتاً جسدی حیات کی نفی کی. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا تو مفسرین چپ کر کے احادیث جو ذکر کر کے معنی بتا کے کہ ان آیات کا یہ معنی ہے جو ان احادیث میں آ چکا ہے، چپ کر کے چلے گئے. اور اگر کہیں تبصرہ کیا ان احادیث پر یا جسم پہ تبصرہ کیا تو پھر انہوں نے جسد انصری کی حیات کی نفی کی ہے. جسد انصری کی حیات کی کیا کی ہے؟ نفی کی. تو یہ 2 طریقے آپ کو ملیں گے ان آیات کی. یا تو وہ پیش کرتے جائیں گے وہ روایات اور چپ کر کے گزر جائیں گے کیونکہ مسئلہ واضح ہے، اور اگر تبصرہ کیا ہے تو پھر حیات جسدی کا انکار کر کے گزرے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جسم والی حیات نہیں، اس جسم کے اعتبار سے شہید بھی اموات کا فرد ہے. تو ان مفسرین نے وضاحت کر کے دیے. بس اب یہ چند فوائد سمجھنے کے بعد میرا خیال ہے کاغذ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کاغذوں سب کا خلاصہ یہ جو میں نے بیان کیا. چلو کچھ پڑھ دیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کے پاس یہ 2 جس کو میری باتیں سمجھ آ گئی اب وہ گفتگو سمجھے گا، جو یہ باتیں نہیں سمجھی وہ بالکل نہیں سمجھے گا. کیونکہ میں نے ہر چیز اب نہیں بیان کرنی، نہ ہو سکتی ہے پانی میں مدانی اب نکال رہا ہوں. اب جو ہے صرف چند عبارتیں آپ کے سامنے لاؤں گا جو میں نے قوانین آپ کے سامنے ذکر کیے. اب دیکھو، فمان الآیت، یہ 6 صفحہ بے شک نکال لو. 7 پہلی عبارت آ رہی ہے علامہ ماتوریدی کی، امام اہل سنت الامام ماتوریدی. اس عبارت میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اوپر دیکھیں،
सअलतो अन मसरूकिन, जहां अन मसरूक लिखा है वहां उंगली रखें। जी मिल गया, सफा नंबर 7 है। अम मसरूकिन, मसरूक ताबी कहता है साल तो अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन, मैंने पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद से अनहादिल आया, इस आयत के बारे में। मैंने क्या कहा, सब मुफस्सिरीन ये 3 रिवायतें जिक्र करेंगे, या फिर चुप करके गुजर जाएंगे, या तबसरा करेंगे तो जज्दी हयात का इनकार करेंगे। अब इसी को देखो, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत लाया और आगे कहता है काला साल तो अन जाले का। हजरत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने ये रसूल पाक से पूछा था, फ़काला अरवाहुहुम इंदल्लाह फी हवा से ले तैरन खुजरन, उनकी रूहें अल्लाह के यहाँ सब्ज परिंदों के पोटों में, लहा कनादीलो, उनके लिए किंदीले हैं, मुअल्लकतुम बिल अर्शे, जो मुअल्लक बिल अर्शे, तसराहु फिल जन्ना, चलती हैं जन्नत में जहां चाहें, फिर आती हैं उन कनादील के पास। बल हदीस तवीलुन है, ये तवीलुन अलग है, आन अलग है। तवीलुन ये हदीस लंबी है, और दूसरी हदीस ला रहा है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से एक। बस तो इमाम मातुरीदी ने बात जरा समझो, इन आयात की तफसीर किसको करार दिया, हदीस इब्ने मसूद को। इन आयात की, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाहिद चबल पार्टी है लल्लड़ों की, कि वो कहती हैं कि ये हदीस जो है ना, इसमें और मसला है, ये कुरान की तफसीर नहीं है। मास्टर उकाड़वी कहता है कि ये जो इब्ने मसूद की रिवायत है, या उसके चेले, वो कहते हैं ये कुरान का बयान नहीं है, बल्कि इसमें रूहानी हयात का जिक्र है और कुरान में जिस्मानी हयात का जिक्र है। वो ऐसे इब्नुल हिमार है। हालांकि मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो आहया उन कुरान में है, मुफस्सिरीन उस आहया उनकी तफसीर इब्ने मसूद वाली रिवायत को बना रहे हैं। जो आहया उन कुरान में है, मुफस्सिरीन उस आहया उनकी तफसीर इब्ने अब्बास वाली रिवायत बना रहे हैं। जो आहया उन कुरान में है, मुफस्सिरीन उसी आहया उनकी तफसीर जाबिर की रिवायत को बना रहे हैं। इस बात को समझो। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं, वो मास्टर कह रहा था कि देखें, कुरान ने कहा शहीद का जिस्म जिंदा है और हदीस में रूह जिंदा है, तो हम दोनों मानते। ड्रामा को समझ आइए बात। मैंने क्या कहा, जो हयात कुरान में है वो जसद की नहीं, वो रूहानी है, और वही हयात हदीस में है। जो हयात कुरान में, हदीस उसी हयात का बयान है, उसी की तफसीर है। अल्लाह करे आपको समझ आए। हाँ भाई देखो, जहां हदीस इब्ने मसूद लाया और हदीस इब्ने अब्बास, इसके आखिर में चले आओ, आगे लाया का कौले मन काल या लैता कौमी या लमूल बिमा, मिल गया, बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। ये कौन है, हबीबे नज्जार। इसके मुताल्लिक ये नुक्ता ज़हन में रख लो। ये क्यों आयत लाया, गोया के तफसीरुल कुरान बिल कुरान के तहत, वो हबीबे नज्जार वाली भी ले आया इमाम मातुरीदी, वो खुद लाया। आगे कहता है व इन कानत अजसादुहुम
فی الحقیقت میتتن، کیا لکھا ہے؟ وَإِن كَانَتْ اجسادہم فی الحقیقت میتتن فی احکام الدنیا عند اہل الدنیا۔ اب دیکھو ابن مسعود وغیرہ کی روایت سے حیات ثابت کر دی، اور تبصرے میں کیا کہا کہ شہداء کے اجسام مردے ہیں اور ان پر احکام بھی مردوں والے جاری ہوتے ہیں۔ سن رہے ہو میری بات؟ تو وہی تبصرہ بھی آ گیا آگے۔ دوسرا ماخذ ہے، یہ ہے ابن جریر، تفسیر ابن جریر، حضرت ضحاک کا قول لایا اور فرمایا فَأَصَابُ الْحَيَاةَ وَالشَّهَادَةَ وَالرِّزْقَ الطَّيِّبَ۔ قال لما اصیب الذین اصیبوا یوم احد من اصحاب النبی، او مل گئی عبارت، جب احد والے شہداء اپنے رب سے ملے یعنی شہید ہوئے، فَأَكْرَمَهُمْ، اللہ نے ان کی عزت کی، فَأَصَابُ الْحَيَاةَ وَالشَّهَادَةَ وَالرِّزْقَ الطَّيِّبَ، تو پایا انہوں نے حیات کو اور شہادت کو اور رزق طیب کو۔ قالوا یا لیتنا بیننا و بین اخواننا من یبلغہم، کہا انہوں نے کاش کہ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو پہنچائے ان کو کہ انا لکینا ربنا فرضی انا بارضانا، کہ ہم اپنے رب سے مل گئے، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ فقال تبارک و تعالی انا رسولکم الی نبیکم و اخوانکم، اللہ نے فرمایا یہ پیغام میں پہنچاؤں گا، یہ پیغام میں پہنچاؤں گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ نے نازل کیا کہ مت گمان کر ان کو جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں مردے، بل احیاء عند ربهم يرزقون الی آخرہ۔ یہ کون ہے بھائی؟ ابن جریر۔ تو حاصل کیا نکلا کہ شہداء کی حیات کون سی ہے؟ روحانی فی الجنہ۔ آگے اس کے بعد نوٹ پڑھو، ابن جریر نے حدیث ابن مسعود، حدیث ابن عباس، حدیث جابر، تینوں حدیثیں یہاں پر ذکر کی ہیں، یہ ان قریب مستقل آ رہی ہیں، اس لیے تکرار سے بچنے کے لیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا سب مفسرین نے یہ کیا۔ آگے ہیں ماخذ، یہ ہے معانی القرآن، علامہ زجاج فرماتے ہیں، جہاں سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھنا، ان ارواحہم، پہلے حدیث لایا وہی، اب کہتا ہے ان ارواحہم تسرح فی الجنہ، ان کی روحیں جنت میں چرتی ہیں، تسرح چرتی ہیں، بَتَلْتَزُّ بِنَعِیمِہَا، تلزو بھی ٹھیک ہے، تلتزو بھی ٹھیک ہے، تلتزو بنعیمہا، وہ لذت حاصل کرتی ہیں جنت کی نعمتوں کی۔ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ معنی ہے احیاء عند الرب کا، سمجھے کہ نہیں؟ ان ارواحہم تسرع فی الجنہ
वतलतज़्ज़ो बेनईमिहा फहुम अहयाउन इंदा रब्बिहिम। ये माना है अहयाउन इंदा रब्बिहिम का कि उनकी रूहें जन्नत में चरती हैं और वहां पर जन्नत की लज्जतें नेमतों की हासिल करती हैं। काला बाज़ुहुम अरवाहुहुम फी हवासिल तैरिन खुज़रिन तसराहो फिल जन्ना सुम्मा तसीरो इला कनादील तातल अरशे। ये मानिल कुरान बुई काला बाज़ुहुम से मुराद बुई इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद की रिवायात की तरफ इशारा है। तो आगे है माखज़ नंबर 4। इसमें भी ये कौन है बुजुर्ग? इब्ने अबी हातिम। इब्ने अबी हातिम ने वही बात की है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत लाया, अन्नल अरवाह जो इलत फी तैरिन खुजरिन, कि अरवाह कर दी गई सब्ज परिंदों के पोटों में, ताबी इला कनादीला आती हैं कनादील के पास, मुअल्ला का तिम्बिल अरशे। कनादील का है जमीन में लटकी हैं या अर्श के साथ? मुअल्ला का तिम्बिल फतसराहो फी अय्यल जन्नत शाअत, पस चलती हैं जिस जन्नत में चाहें। काला फत्तला इलैहिम रब्बो का इत्तिलाअतन, अल्लाह ने उनकी तरफ झांका, इत्तिलाअतन रहमत का झांकना, जैसे मेजबान मेहमान का इकराम करता है। फकाला हल तस्तज़ीदूनी, क्या कोई और चीज मुतालबा करते हो, और चीज हो तो मैं बढ़ा दूं। कालू अलसना नसराओ फिल जन्ना, ये कालू कौन है? अरवाह शुहदा। वो क्या कहती हैं? अलसना नसराओ फिल जन्ना, क्या हम नहीं चर रहे जन्नत में, है सो शेना जाम चाहती हैं। काला सुम्मत तला इलैहिम रब्बु का, फरमाया फिर झांका उनकी तरफ तेरे रब ने झांकना। फकाला फरमाया हल तस्तज़ीदूनी, और कोई चीज मांगनी हो तो मैं बढ़ा देता हूं। फलम्मा राओ अन्नहुम ला युतरकून, ये युतरकून है जब उन्होंने देखा कि छोड़े नहीं जाएंगे, कोई ना कोई मुतालबा करना होगा, तो कालू तरुद्दो अरवाहना, क्या कहती है मुतालबा? तरुद्दो अरवाहना फी अजसादेना, वापस कर दे हमारी रूहें हमारे जिस्मों में, हत्ता नुक्तला फी सबीले का मर्रतन उखरा, हत्ता के हम तेरी राह में दूसरी दफा मारे जाएं। कत्ल हूं सुफियान और अता इब्ने साहिब अन अबी उबैदा अन अब्दुल्ला। एक और लफ्ज ज़ायद है कि तुकरे ओ नबियाना मिन्नस सलाम, कि नबी हमारे नबी को हमारे सलाम दे देना, हमारे नबी को हमारे सलाम पहुंचा देना। यूं भी कहती हैं फतुखबिरुहु, और उसको खबर दे देना कि अन कद रजीना बरुजिया अन्ना, हम अल्लाह से राजी, अल्लाह हमसे राजी। वतुरद्दो या तरुद्दो अरवाहना, और लौटा हमारी रूहों को, हत्ता नुकतला लफ्ज है भाई, फी सबील का मर्रतन उखरा, हत्ता के हम दोबारा तेरी राह में मारे जाएं। अन इब्ने अन सईद इब्ने जुबैर फी कौलिल्लाह ताला अमवातन बल अहयाउन, अब देखो बल अहयाउन यानी अरवाहु शुहदाए अहयाउन इंदा रब्बिहिम, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अहयाउन यानी समझे हो, यानी अल्लाह की मुराद,
अहया उनसे अल्लाह की मुराद है, अरवाहुश्शुहदाए अहया उन, अरवाहुश्शुहदाए अहया उन इंदा रब्बे हिम युरजा कून। कौन कहता है? सईद इब्ने जुबैर। अब इस इबारत को जरा निशान लगा के रखो, ये बहुत साफ इबारत है। और इब्ने अब्बास कहती हैं काला अश्वदाओ अला बारे के नहरिन बेबाबिल जन्ना फी कुब्बतिन खजरा। शुहदा वो बाबे जन्नत के पास नहर है, उसमें है फी कुब्बतिल खजरा सब्ज गुंबद में, अलैहिम रिज़्क़ुहुम बुकरतम व अशिया, उनको सुबह शाम वहां रिज्क दिया जाता है। अब देखिए जरा एक एक चीज देखते हैं। मास्टर उकाड़वी कहता है कि रिज्क जो है ना, रोटी जिस्म खाता है, तो युरज़क़ून दलील है कि जिस्म जिंदा है। अगर रूह कैसे खाती है? खाना पीना तो रूह के औसाफ से नहीं। और सहाबा क्या कह रहे हैं? कहाँ है? अश्वादा अला बारे के नारिल बेबाबिल फी कुब्बतिन अलैहिम रिज़्क़ुहुम बुकरतम व। तो शहीदों के जिस्म तो जमीन में है, ये ऊपर गुंबद में क्या है? जो सब्ज गुंबा कुब्बा है जन्नत के दरवाजे के अंदर, तो अरवाह पर रोटी आ रही है। मास्टर के लिए मसला बनेगा। रसूल पाक फरमाते हैं रूहें खाती हैं। ये खोते का बच्चा कहते हैं रूह खा के सह सकती है, और कहते हैं मैं हूं भी मुसलमान। हाँ, अब देखो रिज़्क़ुहुम बुकरतम व अशिया अन सईद इब्ने जुबैर फी कौलिल्लाहि यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम क़ाला लम्मा दख़लुल जन्नता। जब अरवाए शुहदा जन्नत में दाखिल हो गई, वराओ मा फीहा मिनल करामते लिशुहदा, और जब देखा अरवाए शुहदा ने जो करामत है, इज्जत है शुहदा की, कालू या लैता इख्वानना, कहने लगे हाय काश हमारे भाई, इख्वानना अल्लज़ीना फिद दुनिया, जो दुनिया में है, यालमून मा अरफना हो मिनल करामते, जान लेते जो हमने समझी है, हमने पहचानी है करामत। जब शहीद हो गए, हाजिर हुए किताल को, हाजिर होते किताल को तो अच्छी तरह लड़ते ताकि शहीद हो जाते। माखज़ नंबर 5। ये कौन है? समरकंदी। ये मुख्तलिफ माने बयान कर रहा है कि शहीद को कुरान ने जिंदा कहा। इसका एक माना है कल अहया इंदा रब्बिहिम, वो मिसल जिंदों के हैं। क्यों? कैसे मिसल जिंदों के? लिअन्नहु युक्तबु लहुम अजरुहुम इला यौमिल क़ियामा, जैसे जिंदा आदमी का अजर क़यामत तक लिखा जाता है, उनका अजर भी क़यामत तक जारी रहेगा। का अन्नहुम अहयाउन फिल आखिरा, गोया के वो जिंदा हैं। बयुकालो, और ये दूसरा माना कि ये भी कहा जाता है कि ला तासबन्ना का माना उस तरह गुमान न करना जैसे काफरों ने गुमान किया कि मर गए, अन्नहुम ला युबासून, कि ये क़यामत को भी जिंदा नहीं होंगे। बल यबअसुहुमुल्लाह, बल्कि क़यामत को अल्लाह इनको जिंदा करेगा। तीसरा यह है कि अरवाहुम फिल मंजिलते बल करामते बेमंजिलति शुहदा, ये इनकी अरवा वो इज्जत और करामत में है बेमंजिलतिल अहया, बेमंजिलतिल शुहदा अल अहया। ये शुहदा नहीं है, ये बेमंजिलतिल अहया, जैसे जिंदों का इकराम किया जाता है इसी तरह उनका अरवाह का इस्तिकबालो इकराम है। इस पर लाया
ابن عباس سے کہتے ہیں لما اصیبا اخوانکم یوم احد، جب پہنچا یعنی شہید ہوئے تمہارے بھائی احد میں، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کر دیا اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں، ترد انہار الجنہ وتأکل من ثمارہا۔ وہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کر دیا اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں۔ آگے تارے دو انہار الجنہ، تارے دو وہ ارواح جنت میں آتی ہیں، تارے دو ارواح جنت میں آتی ہیں، تارے دو انہار الجنہ۔ آگے بتاکلو، تاکلو روحیں کھاتی ہیں، جسم کھاتا ہے جی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روحوں کو رزق ملتا ہے، اور یہ پرائمری ماسٹر کہتے ہیں روح کھا کیسے سکتی ہے کراڑا، ہاں رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں روح رزق کھاتی ہے، اور یہ اکاڑا شیطان کہتے ہیں روح کھا کیسے سکتی ہے، گدھے کا گدھا۔ جب رسول فرماتے ہیں کھاتے ہیں، خود شہید کہتے ہیں ارواح کے ہم کھا رہی ہے، سب صحابہ کہتے ہیں کہ رزق روحانی اور روحیں کھاتی ہیں، اب یہ اکاڑا کہتا ہے کہ روحیں کھا نہیں سکتی۔ یہی وہ ترمذ عبدالشکور ترمذی وہ بھی یہی کہتا ہے، اور جی یہ جو ہے نا یرزقون، پتہ لگا جسم زندہ ہے، کیونکہ روٹی رکھن دی جا کوئی نہیں روچ ہے، اس لیے پتہ لگا جسم زندہ ہے۔ اور ان کو کہو رسول پر ایمان لے آؤ، او گدھیو اپنے ٹھکوسلے نہ لگاؤ۔ اب یہاں دیکھو تاکلو کیا آ گیا، تاکلو کھاتی ہیں، کون کھاتی ہیں؟ جنت کے پھلوں سے کھاتی ہیں۔ بَتَّعْبِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ، اور روحیں آتی ہیں کندیلوں کی طرف، من ذَهَبٍ، مولوی پھر بھی ڈنڈی مارے کہتے ہیں زمین کے اندر کوئی کندیلیں ہوں گی قبر میں لٹکی ہوئی ہیں۔ ادھر اللہ نے فرمایا تحت العرش، یہ کندیلیں کہاں لٹکی ہیں؟ تحت العرش۔ فلما وجدوا طیبا منقلبہم ومطعمہم ومشربہم، جب انہوں نے پائی چس، طیبا چس پائی، مزے لیے پھرنے چلنے کے، کھانے پینے کے، وَرَأَوْا مَا عِندَ اللَّهِ، اور دیکھا جو اللہ کے ہاں ہے، لَهُم مِّنَ الْكَرَامَةِ، ان کے لیے عزتیں، وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، اور جو وہاں نعمتیں ہیں، قَالُوا يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا، کہا انہوں نے کاش جانتے ہمارے بھائی، عَلِمُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَنَا مِنَ الْكَرَامَةِ، اللہ نے جو ہماری لیے یہ کرامات اور عزتیں رکھی ہیں، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، اور جو ہم جن نعمتوں میں ہیں تو وہ پیچھے نہ ہٹتے، دشمن عند اللقاء، دشمن کے مقابلہ کے وقت، اور بزدل نہ ہوتے قتال کے وقت۔ فقال اللہ انا ابلغہم عنکم، اللہ نے فرمایا یہ بات میں پہنچا دیتا ہوں، اور وہ پہنچائی کیا؟ لا تاسا، معلوم ہوتا ہے یہ آیت آئی ان کی خبر لے کے ہے جو جنت میں بیٹھی، ان ارواح نے خواہش کی کہ کوئی آدمی جائے اور ہمارے بھائیوں کو بتائے تاکہ اب مقابلہ ہے دشمن کا تو آگے ہو کے لڑیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جا سکتا
میں بتا دیتا ہوں اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں یہ آیت یہ پیغام لے کے آئی کہ ارواح شہداء جنت میں زندہ ہے، یہ خبر دینے آئی، اور اکاڑے کا ماسٹر کہتا ہے نہیں نہیں ادھر زندہ ہے، ادھر جسم زندہ ہے، اور آیت یہی پڑھتا ہے قتل چوکے جسم تو زندہ بھی چنانچہ جسم، اور ان کو گدھوں کو بتاؤ کہ یہ آیت جنت سے پیغام آیا ہے، اور جو ارواح جنت میں رزق، مطعم، مشرب، منقلب، وہ جنت کی خبر لے کے آئی ہے۔ یہ چلو نماز پڑھ لو۔